لیکن وہ کیسے ہوں گے؟ وہ کیفیت کیا ہے جو بار بار قرآن مجید کہتا ہے کہ ایسے عمدہ مسکن ہوں گے رہنے کو کہ جن کے نیچے جو باغات کے اندر ہوں گے اور ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اب معلوم نہیں وہ کیا چیز ہوگی، یا تو جیسے ہمارے ہاں وہ نیچے پانی کے پائپ جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں، ٹھنڈے پانی کے پائپ، گرم پانی کے پائپ، وہیں پر کوئی پائپ جو ہیں وہ دودھ کے اور شہد کے اور مشروبات کے بھی چل رہے ہوں، اور ریموٹ کنٹرول سے یوں ہم اشارہ کریں تو دودھ آ جائے، اور یوں اشارہ کریں تو پانی آ جائے، گرم چاہیے، ٹھنڈا چاہیے، میٹھا چاہیے، نمکین چاہیے، یعنی جون سا ہو فوراً آ جائے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہی وہ نہریں ہوں نیچے بہنے والی، لیکن زیادہ جو یعنی محسوس ہوتا ہے، واللہ عالم کہ اصل بات کیا ہے کہ یہ جو اصل میں جنت کی طرف اللہ تعالیٰ بلاتا ہے اور کس چیز کا انعام دے کر بلاتا ہے قرار دے کر، وہ ہے اللہ کے راستے میں جان اور مال کھپانا۔ اور جب بھی انسان اللہ کے دین کی جد و جہد میں لگے گا تو ظاہر بات ہے کہ اس کی جو معاشی حالت ہے وہ کچھ تنگ ہو جائے گی۔ ایک ہے کہ وہ صبح سے لے کر شام تک اپنی دکان پر بیٹھتا ہے، اپنا آفس کھولتا ہے اور اپنا پروفیشن چمکاتا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زیادہ بھیجے گا اس کا امتحان لینے کے لیے، لو۔ اور جو بس کم پر اکتفا کر کے کہ جی بنیادی ضرورتیں پوری ہو گئی، باقی اپنا وقت اللہ کی توفیق سے لگائے گا اللہ کے دین کے لیے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ اپنے ان ساتھیوں اور کولیگ کے مقابلے میں کہ جو دن رات جو ہیں وہ اسی کمائی میں لگے ہوئے ہیں، اس کے بچے تو یتیم نظر آئیں گے، ان کے کپڑے پھٹے پرانے ہوں گے، جی، اور ان کے گھر میں آپ جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ تو شاید کسی غریب آدمی کا گھر ہے، کوئی ان پڑھ ہوگا، کوئی فقیر ہوگا۔ اسی اسٹیٹس کے جو دوسرے لوگ ہوں گے ان کے بچے معلوم ہوگا جیسے کوئی بادشاہ کے بچے ہیں، ان کے لباس دیکھنے والے ہوں گے، ان کے کھانے دیکھنے والے ہوں گے، ان کی موومنٹس دیکھنے والے ہوں گی۔ اب اللہ تعالیٰ جب ان کے ہاں وہ پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ انعام دے گا، جیسے ہوتا ہے نا شہروں کے اندر کہ جو آپ کی جو حیثیت جو ہے وہ فائنینشیل حیثیت بیٹر ہوتی چلی جائے گی تو آپ کے جیسے آپ کے کھانا پینا بدلے گا، آپ کا رہن سہن بھی بدلے گا۔ اگر آپ پہلے اپارٹمنٹ میں رہتے تھے تو اب آپ گھر لینے کی کوشش کریں گے۔ پہلے گھر جو ہے وہ فلشنگ کے اندر تھا، اب آپ گھر جو ہے وہ لانگ آئلینڈ میں جا کے لیں گے، یہاں ارد گرد جو ہے وہ گرینری ہوگی، باغات کے اندر مسکن آ گیا، اور پھر اور 4 پیسے ہوں گے تو بالکل سی سائڈ کے اوپر جا کے گھر لیں گے کہ نیچے پانی ہو، اوپر وہ گارڈن ہو، 4 طرف جو ہے وہ گرین یارڈ ہو، اور پھر اس کے وسط کے اندر کیا ہو، رہنے کا عمدہ مسکن۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہاں اس گھر کی فکر نہ کرو، ایسی پسند کا ہمیشہ گھر تمہیں میں دے دوں گا، اس لیے کہ یہاں اگر تم گھر بناؤ گے بھی صحیح تو یہ گھر تو تمہارے پچھلے ہی استعمال کریں گے، تم کم ہی رہو گے اس گھر میں۔ اور بڑے حسرتناک مناظر ہوتے ہیں کہ بڑے شوق سے کسی شخص نے گھر بنایا اور شفٹ ہونے کو تھا، فنیشنگ ہو چکی، پینٹس ہو چکے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لے گئے، اللہ کا پیغام لے کے آ گئے، بلاوا آ گیا۔ تنظیم اسلامی فیصل آباد کے امیر ہیں میاں اسلم صاحب، ہمارے دوست ہیں، ساتھی ہیں، وہ کچھ عرصہ ایک کرائے کے مکان میں رہے، تو ایک مرتبہ ان کی جو مالک مکان تھی خاتون، وہ کرایہ لینے کے لیے آئی تو آ کے رونے لگی بہت زیادہ، زاروں قطار۔ ان کی اہلیہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میرے شوہر نے یہ گھر بڑے چاؤ سے بنوایا تھا، لیکن ہم شفٹ ہونے ہی والے تھے کہ ہفتہ باقی تھا کہ میرے شوہر کو ہارٹ اٹیک ہوا اور انتقال ہو گیا۔ چنیوٹ کے اندر ایک محل نما گھر ہے، عمر حیات کا محل اسے کہتے ہیں، واقعی محل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، دیکھنے کے لائق ہے۔ لیکن جب گھر مکمل ہوا، اس کی تقریب تھی اس گھر کی، یعنی اوپننگ، تو وہیں پر جو لڑکا تھا، اس کا والد تو فوت ہو چکا تھا، والدہ تھی اور وہ تھا،
اس کو کسی نے کوئی زہریلی چیز کھلا دی، غالباً پان کھلا دیا، اس میں کوئی زہریلی چیز دے دی، وہیں اس کا انتقال ہو گیا. اب اسی محل کے اندر اس کی قبر ہے، رہنا نصیب نہیں ہوا. تو انسان جس چیز کے لیے پاپڑ بیلتا ہے، حلال کو حرام کرتا ہے، حرام کو حلال کرتا ہے، اور دین کی جد و جہد کو چھوڑتا ہے، اور ان بچوں کو خوش کرنے کے لیے کہ جو شاید مر جانے کے بعد اس کے لیے فاتحہ بھی نہیں پڑھیں گے، اس کے لیے دعائے مقصد بھی نہیں کریں گے. لیکن اللہ کے دین کا کام نہیں کرتا، اللہ کے دین کے لیے جد و جہد نہیں کرتا، اپنا وقت نہیں نکالتا، گھر سے نہیں نکلتا، اللہ تعالیٰ اسے کہتا ہے جاؤ دفع ہو جاؤ. ہاں جو نکلتا ہے، جو اس کے لیے وقت نہیں نکالتا، گھر بناتا ہے، اسے بھی زیادہ دیر رہنا نصیب نہیں ہوتا، لیکن آخرت میں اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا. اب اس کے مقابلے میں یہ آیات جو ہیں وہ انسان کو وہ جو سکون دیتی ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مجھے وہ رہنے کو عمدہ گھر آج نصیب نہیں ہوا. اگر مجھے اللہ کی ان آیات پر یقین ہے تو مجھے وہ گھر اس سے کہیں بہتر ملے گا، بیٹر فیسلٹیز کے ساتھ ملے گا، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے ملے گا. تو فرمایا اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہیں ان کے لیے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقال الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقال الذين كذبوا الله ورسوله. عذر جو ہے مادہ ہے عین زال را، عذر معذرت. دیکھیے اس کی کئی استعمالات ہیں. جب یہ باب تفعیل سے آئے عذر یعذر، تو وہ ہوتا ہے اکثر جھوٹا عذر پیش کرنا، لیکن کبھی کبھی وہ سچا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر جھوٹا عذر ہو تو اس کے لیے باب تفعیل سے آئے گا عذر یعذر. اگر یہ باب افتعال سے آئے اعتذر یعتذر، تو یوزلی وہ عذر جینوین ہوگا، لیکن سم ٹائمز وہ کبھی جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ باب تفعیل سے ہے. جاء المعذرون من الاعراب، آئے جھوٹے بہانے کرتے ہوئے اعراب میں سے، لیؤذن لہم، تاکہ انہیں اجازت دے دی جائے، وقال الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جھوٹ بولا. وقال الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، تو ان میں سے جو کافر ہو گئے ان کے لیے، ان کو اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے گا، ان کو دردناک عذاب پہنچے گا. عذاب علیم اس کا فاعل ہے. لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ. تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی بلیم نہیں ہے ان کمزوروں پر، اور نہ ہی ان بیماروں پر، اور نہ ہی ان لوگوں پر کہ جو نہیں پاتے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، اذا نصحوا للہ ورسولہ، بشرطے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیرخواہی کرتے رہیں. یہ ایسی کنڈیشن ہو سکتی ہے کہ ایک شخص واقعی بیمار ہو، یا واقعی کمزور ہو، یا اس کے پاس واقعی اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں دینے کے لیے کچھ نہ ہو. وہاں بھی شرط کیا ہے کہ وہ کم سے کم دل سے خیرخواہی تو رکھتا ہو اس کاز کی، اس کی مخالفت تو نہ کرے، اس کو برا تو نہ سمجھے، تو اللہ تعالیٰ اس پر کوئی الزام نہیں لگاتا. وَمَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ،
اور احسان کی روش اختیار کرنے والوں پر کوئی بلیم نہیں ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم، اور اس طرح کوئی بلیم نہیں ہے ان لوگوں کے خلاف کہ جو آپ کے پاس آئیں تاکہ آپ ان کی سواری کا بندوبست کریں. لتحملهم، تاکہ آپ انہیں اٹھائیں، یعنی ان کے لیے رائڈ پرووائڈ کریں. قلتا، اور آپ اس پر جواب میں کہیں لا اجد ما احملکم، کہ میں تو کوئی ایسی سواری نہیں پاتا جس میں آپ کو سوار کر سکوں. وتولوا، اور وہ واپس جاتے ہیں اس حال میں واعینہم تفیض من الدم، کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، حزنا، غم کی وجہ سے، اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ وہ اپنے پاس نہیں پاتے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کریں. انما السبیل علی الذین یستاذنونک، الزام تو سارا کا سارا ان لوگوں پر ہے کہ جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، وہم اغنیاء، جبکہ وہ غنی ہیں. رضوا بان یکونوا مع الخوالف، اور اسی پر خوش ہیں کہ وہ عورتوں کے ساتھ گھر میں بیٹھیں. فطبع اللہ علی قلوبہم، اور اللہ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے. فہم لا یعلمون، پس وہ نہیں جانیں گے. یا تذرون، اب وہ اعتذار آ گیا. یا تذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جب آپ واپس جائیں گے تو آپ کے سامنے آ کر وہ اب آپ معذرتیں پیش کریں گے، عذر پیش کریں گے. قل لا تعتذروا، آپ کہیے کیا تم میرے سامنے معذرتیں پیش نہ کرو. لن نؤمن لکم، میں تم پر بلیو نہیں کروں گا. قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے مجھے تمہارے بارے میں خبردار کر دیا ہے، خبر دے دی ہے. فسيرى اللہ عملکم ورسولہ، پس اللہ اور اس کا رسول تمہارے آئندہ کا طرز عمل دیکھیں گے. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹا دیے جاؤ گے اس ہستی کی طرف جو چھپی اور ظاہری باتوں کا جاننے والی ہے. فینبئہم وینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں جتلائے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے. سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم، جب آپ ان کے پاس لوٹیں گے تو وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے. لتعرضوا عنہم، کہ آپ جب تم ان کے پاس لوٹ جاؤ گے تو وہ تمہارے روبرو اللہ کی قسمیں کھائیں گے. فاعرضوا عنہم، تو آپ ان سے اعراض کیجئے. انہم رجس، بے شک وہ ناپاک ہیں. ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جزاء بما کانوا یکسبون، بدلہ ان کے ان اعمال کا، ان کی اس کمائی کا جو انہوں نے کی تھی. یحلفون لکم، یا آپ کے آگے قسمیں کھائیں گے. لترضوا عنہم، کہ آپ ان سے خوش ہو جائیں. فإن ترضوا عنہم، بس اگر آپ ان کی باتوں میں آ کر ان سے خوش ہو بھی گئے. فإن اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں سے، ایسے نافرمانوں سے کبھی خوش نہیں ہوگا. کتنی بدقسمتی کی یہ کیفیت ہے کہ کلمہ گو ہوں، صاحب ایمان ہوں، لیکن چرب زبانی سے اگر حضور کو بھی خوش کر لے تو بھی اللہ ان سے خوش نہیں ہوگا. الاعراب اشد کفرا ونفاقا، بدو دیہاتی زیادہ شدید ہوتے ہیں کفر اور نفاق میں. واجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، اور اس قابل ہیں کہ جو احکام شریعت اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں وہ ان سے واقف ہی نہ ہوں. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے. ومن الاعراب، اور دیہاتیوں میں سے، بدوؤں میں سے ایسے بھی ہیں، من یتخذ ما ينفق مغرما، جو اس چیز کو جو اللہ کے راستے میں خرچ کریں اپنے اوپر تاوان سمجھتے ہیں. اور یہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں. تنظیم کی اعانت جو ہے وہ بھی تاوان ہی معلوم ہوتی ہے نا سب کو. فَيَتَرَبَّصُ بِكُمْ، دیکھیے میں نے کہا جس کو جوتا کاٹتا ہے پتہ چلتا ہے. امیر بولا ہے کہ اس سے بھی زیادہ معلوم ہوتی ہے. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ، اور وہ تمہارے حق میں مصیبتوں کے منتظر ہوتے ہیں. علیہم دائرۃ السوء، مصیبت نے تو ان کو گھیر رکھا ہے. واللہ سمیع علیم، اور وہ اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے. ومن الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اعراب میں سے تو وہ بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ، اور جو کچھ بھی وہ خرچ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، وصلوات الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں. الا انہا قربۃ لہم، آگاہ ہو جاؤ کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا قرب مل گیا.
اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، اور سبقت لے جانے والے، پہل کرنے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، یہاں ہم کو نوٹ کیجئے گا کہ جب میں نے بتایا تھا آپ کو سورہ نساء میں وہ جو اجماع امت والی آیت تھی، وہاں بھی کیا تھا کہ مومنوں کا راستہ، یہاں بھی ان پرنسپل اتباع کس کا لازم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن ان پریکٹیکل ہمارے لیے اتباع کس کا ہے؟ السابقون الاولون کا، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو ان کا اتباع کرتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، ایک اس حدیث کا مطلب ہماری سمجھ میں آتا ہے، اور ایک ان تمام احادیث کو جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ کے ساتھ زندگی بسر کری ہے، آپ کی صحبت اختیار کی ہے، آپ کے ساتھ جان و مال کی قربانیاں دی ہیں، ایک حدیث، اس حدیث کا مفہوم وہ سمجھ میں آتا ہے جو ان کے طرز عمل میں سے ہے، جو السابقون الاولون ہے۔ تو زیادہ ویلڈ طرز عمل وہ نہیں ہے جو ہماری سمجھ میں آ رہا ہے، بلکہ زیادہ جو ویلڈ مفہوم اس حدیث کا وہ ہے کہ جو السابقون الاولون من المہاجرین والانصار نے اڈاپٹ کیا ہے، اور اگر اس پر اجماع ہو جائے ان کا خلافت راشدہ کے دوران، تمام امت اس پر متفق ہو گئی، تو پھر اس کی حیثیت تو قرآن اور سنت کے بعد ایک دلیل کی ہو گئی۔ تو والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے ان کا اتباع کیا احسان کی روش اختیار کرتے ہوئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ وَمِمَّنْ حَوْلَهُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور تمہارے گرد گرد بعض دیہاتی منافق بھی ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور مدینے والوں میں بھی، مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، وَمَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، کہ جو نفاق میں چوڑے ہوئے ہیں، لا تعلمہم، تم ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم انہیں جانتے ہیں، سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم، ہم انہیں دگنا عذاب دیں گے، پھر وہ لوٹا دیے جائیں گے عذاب عظیم کی طرف، یعنی دنیا میں دگنا عذاب ان کو ملے گا، ٹارچر ہوگا، کنفیوژن ہوگا، مختلف قسم کے وہ سائیکک پرابلم میں گر جائیں گے، سائیکوسمیٹک جو بیماریاں ہیں وہ ان کو لگ جائیں گی اس کنفیوژن کی وجہ سے۔ ثم یردون الی عذاب عظیم وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اور کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے جو اپنے گناہوں کا صاف اقرار بھی کرتے ہیں اور انہوں نے اچھے اور برے عمل آپس میں ملا لیے ہوں گے۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول ہی کر لے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ، ہاں ایسے لوگوں سے آپ صدقات قبول کر لیجئے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ آپ ان لوگوں سے صدقات قبول کیجئے، تطہرہم وتزکیہم، جو ان کو پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں اس کے ذریعے سے، اور ان کو پاک کیجئے اور ان کا تزکیہ کیجئے اس مال کے ذریعے، ان کے مالوں کے ذریعے سے، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کیجئے۔ ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث اطمینان اور باعث موجب تسکین ہوگی۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور ان سے صدقات قبول کرتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو بڑا توبہ کا قبول فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا، ان سے کہو کہ عمل کرو، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، تو جائزہ لیں گے تمہارے اعمال کا، جائزہ لے گا تمہارے اعمال کا اللہ، اس کا رسول اور اہل ایمان۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور ان قریب تم لوٹا دیے جاؤ گے
عالم الغیب والشہادہ یعنی اللہ کی طرف ہے، ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں جتلائے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے. وآخرون مرجون لامر اللہ اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، اور کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کا کام اللہ کے حکم پر موقوف ہے، چاہے ان کو عذاب دے چاہے ان کو بخش دے، ان کی توبہ قبول فرمائے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی ضرارا وکفرا، مسلمانوں کو ضرر پہنچانے کے لیے اور کفر کی روش اختیار کرنے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین، اور مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے، یعنی مسجد قباء کے قریب ایک مسجد بنا لی. وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اس کو رصدگاہ بنانے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑنے کے لیے، مخالفت کرنے کے لیے، من قبل پہلے بھی. وَإِرْصَادًا لِمَنْ، اس کو یعنی رصدگاہ بنائے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پہلے بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی. وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور وہ لازماً حلف اٹھائیں گے کہ بے شک ہم تو اصلاح کے خواہش مند ہیں، اچھائی چاہتے ہیں. واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. لا تقم فیہ ابدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مسجد میں کبھی جا کر کھڑے نہ ہوئیے. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، وہ مسجد جو پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد ہی تقوی پر رکھی گئی تھی، اول یوم سے، احق ان تقوم فیہ، زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، اس کو اعزاز بخشیں. فیہ رجال یحبون ان یطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ پاک رہیں، صاف رہیں. واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ پاک و صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ، کیا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد خوف خدا پر اور اس کی رضا کے حصول پر رکھی ہو، خیر امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد گر جانے والی کھائی کے کنارے پر رکھی ہو کہ وہ اس کو جہنم کی آگ میں لے گری، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو راہیاب نہیں کرے گا. لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم، اور یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں شک پیدا کرتی رہے گی. الا ان تقطع قلوبہم، یہاں تک کہ ان کے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں. واللہ علیم حکیم، یعنی اتنا گہرا ہے ان کے اندر وہ اب ایمان کے بارے میں شک کہ دل کو ٹکڑے بھی کر دیے جائیں اس کے صاف کرنے کے لیے تو بھی ان سے شک نہیں نکلے گا، ریب نہیں نکلے گا. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم. بے شک اللہ نے خرید لی ہیں مومنوں سے، کیا خرید لیا ہے؟ انفسہم واموالہم، ان کی جانیں اور ان کے مال. کس چیز کے عوض خریدے ہیں؟ جب بھی بات ہوگی خرید و فروخت کی تو کیا خریدا جا رہا ہے، کتنی قیمت پر خریدا جا رہا ہے، اس کا ذکر آئے گا نا. اللہ نے خریدا، خریدار کون ہے؟ اللہ. گاہک کون ہے؟ اللہ. اور دکاندار کون ہے؟ بیچنے والا کون ہے؟ مومن. اب کیا خریدا جا رہا ہے؟ جان اور مال مومن کے. سوال یہ ہے کہ یہ مومن کے جان اور مال تو ہیں ہی اللہ کے. مومن تو سمجھتا ہے ویسے تو ہر ایک کے اللہ ہی کے ہیں. اس پر بڑی پیاری بات مولانا اشرف علی تھانوی نے غالباً لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے کوئی باپ جو ہے اپنے بچوں کو کوئی کھلونا لا کر دیتا ہے، یا سے بسکٹ لا کے دیتا ہے، کوکیز لا کے دیتا ہے، اور جب بچہ کھانا شروع کرتا ہے تو کہتا ہے بیٹا مجھے بھی دو. اب یہ کیا ہے؟ خود ہی لا کر دیے، اور اس سے چھین بھی سکتا ہے، لیکن بچے کا امتحان کس میں ہے؟ جو مزہ آتا ہے اس کو بچے کا امتحان لینے میں کہ بیٹا مجھے بھی دے دو. اب بچہ کیا ہے؟ اپنے اس کم عقلی میں، کم فہمی میں کہتا ہے نہیں میں نہیں دوں گا. تو اللہ ہی کا ہے سب کچھ،
لیکن انسان جو ہے جب وہ اس کے اختیار میں آ جاتا ہے, اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے, تو اس کو واقعی اپنا سمجھ بیٹھتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اب اس سے خریدار بن کے آ رہا ہے, باقاعدہ قیمت لگا کے آ رہا ہے. حالانکہ ہے اسی کا, لیکن اس قیمت لگا رہا ہے. لیکن انسان اس قیمت پر بھی اللہ تعالیٰ کو جان اور مال دینے کو تیار نہیں ہوتا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم, بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے. کس چیز کے عوض خریدے؟ بأن لہم الجنہ, اور اس کے عوض ان کے لیے جنت ہے. ایٹ دی کاسٹ آف جنہ. تم یہ جان اور مال مجھے دے دو, قیامت کے دن جنت تجھے میں دے دوں گا. یہ ہے سودا. منظور ہے؟ کیوں جی منظور ہے سودا؟ ماشاءاللہ. تو ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اب کرنا کیا ہے؟ یہ سودا بڑا عجیب ہے. یعنی ایک ہوتا ہے سودا 10/10, کیش دیا کیش دیا. اس میں نہ کسی گارنٹی کی ضرورت ہوتی ہے, نہ کوئی تحریر لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, نہ کوئی حساب کتاب کی ضرورت ہوتی ہے. ادھر سے پیمنٹ کی, ادھر سے سودا لے لیا. یہ سودا عجیب ہے کہ یہ ڈیفرڈ پیمنٹ ہے دونوں ہی طرف سے. مال رہے گا بھی تمہارے پاس, جان رہے گی بھی تمہارے پاس, لیکن ہو میری گئی. تو مجھے یاد آیا کرتا ہے کہ ہمارے ماموں کی دکان اردو بازار میں, ماموں تو انتقال ہو گیا ان کا بیٹا اب بھی خیر وہیں ہے. تو وہاں اپنے زمانہ طالب علمی کی, چونکہ میں بھی لاہور میں تھا, تو ہاسٹل کے اور کالج کے درمیان ہی اردو بازار تھا. تو اکثر و بیشتر ہمارا وہاں اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا. تو صبح سویرے جو ہی دکان کھلتی تھی تو باہر سے جو دکاندار تھے وہ آنا شروع ہوتے تھے. آئے تو ایک ان کے بعد لسٹ ہوتی تھی کتابوں کی دکان ہے. مشکات شریف 4, اسباق النحو 5, کتاب الصرف 6. اب اس طرح وہ بولتے چلے جا رہے ہیں. اب وہ ہمارا ماموزاد بھائی جو ہے وہ ٹک کرتا چلا جا رہا ہے, نوٹ کرتا چلا جا رہا ہے. پھر کسی کتابوں نے کہا کہ جی 5, انہوں نے کہا جی 5 نہیں 3 نسخے ہیں. اچھا 3 دے دے. اب کر کے وہ دکاندار فٹافٹ گیا اور تیزی سے اگلی دکان پہ چلا گیا. اب وہ ہمارا کزن جو ہے یا اس کا ملازم جو ہے وہ اب ان کا آرڈر جو ہے پیک کر رہا ہوگا 1 بائی 1 سب کا. اب اتنے میں کوئی اور بھی دکاندار آتا ہے, کوئی شخص آتا ہے خریدنے والا, خاص طور پر ریٹیلر جو آتا ہے, پھر وہ انسان کا ایمان جو ہے وہ خراب کرتا ہے. اب تھوک میں بیچی ہے ایک چیز, وہی چیز کے جو 50 میں بیچی ہے, پرچون میں تو شاید وہ 70 میں بیچی. اب ایک پرچون کا گاہک آ گیا, اس نے کہا فلاں کتاب ہے, تو کہا کہ نہیں ہے. وہ پڑھی تو ہوئی ہے, نہیں یہ بکی ہوئی ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ دیانتداری کا تقاضا ہے کہ یہ میں بیچ چکا ہوں. اب یہ جان اور مال بندہ مومن نے اللہ کے ہاتھ بیچ دیے. اب وہ اس کے اپنے نہیں رہے, دوبارہ ان کو ری سیل نہیں کر سکتا. ہاں اب تو کیا ہے, یعنی وہی دکاندار کا آدمی شام کو ریڈی آتی تھی ایک, یا پک اپ آتی تھی, یا اس کا کوئی آدمی آتا تھا اسلامی کتب خانہ گجرا والا, تو کزن کہتا ہے وہ پڑا بھی مال اٹھا لو. اب وہ ریزرو ہے ان کے لیے. جب بھی اس کا آدمی آئے گا, اس کا ریپرزنٹیٹیو آئے گا, یا خود آئے گا, یا کوئی پک اپ آئے گی اس کی چٹ لے کر, تو فوراً جو ہے وہ مال جو ہے ان کے حوالے کر دیا جائے گا. یہ ہے بکے ہوئے مال کی حیثیت. تو مال اور جان اللہ نے خرید لیے, لیکن مال بھی تمہارے پاس ہی رہے گا, جان بھی تمہارے پاس ہی رہے گی. لیکن اب اس کو اپنا نہ سمجھنا. جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار آئے, اللہ کے دین کی جانب سے تمہارے جان اور مال درکار ہوں, تو پھر اسی طرح ان کے حوالے کر دینا جیسے کوئی دیانتدار دکاندار جو مال بکا ہوا ہوتا ہے اس دکان کے نام پر, اس گاہک کے نام کا, اس کے حوالے کر دیتا. پھر درمیان میں ڈنڈی نہیں مارتا, درمیان میں اس کو ریسیل نہیں کرتا. تو ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, بے شک ان کے لیے اس کے عوض جنت ہے. اب کرنا کیا ہے اس مال کو؟ یہاں تک بھی ہو سکتا ہے
کہ تمہیں اپنا مال اللہ تعالیٰ کہے کہ اب جان کو میرے ہاتھ میں دے دو، یقاتلون قتال کرو، میرے راستے میں جنگ کرو، جان قربان کرو، وہ بھی کرنی پڑے گی، اس لیے کہ یہ تمہاری نہیں رہی۔ وہ کہتا ہے مال دے دو، مال دینا پڑے گا۔ وہ کہتا ہے اولاد دے دو، اولاد دینی پڑے گی۔ وہ کہتا ہے وقت دے دو، وقت دینا پڑے گا۔ وہ کہتا ہے صلاحیت لگاؤ، صلاحیت لگانی پڑے گی۔ وہ کہتا ہے قوت لگاؤ، قوت لگانی پڑے گی۔ ہے کچھ نہیں اپنا، اب بیچ دیا اللہ کے ہاتھ۔ تو کہا کیا کچھ کرنا پڑے گا؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جنگ کریں گے، فیقتلون ویقتلون، اور وہ جنگ کوئی نورا کشتی نہیں ہوگی کہ چونکہ تم اللہ کی طرف سے لڑ رہے ہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ ہمیشہ تمہارے درمیان اور کافروں کی تلوار اور بندوق کے درمیان کوئی شیٹ جو ہے وہ انویزیبل رکھے گا کہ تمہیں گولی لگے ہی نہیں، تم کرتے چلے جاؤ گے اور وہ گولی جو ہے وہ تمہاری اس شیٹ پہ آ کے جو ہے وہ ادھر ادھر سکیٹر ہو جائے گی۔ نہیں، گولی مارو گے بھی، گولی کھاؤ گے بھی، یہ تیار ذہن میں رکھنا۔ فیقتلون یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جنگ کریں گے، فیقتلون ویقتلون، بس قتل کریں گے بھی اور قتل ہوں گے بھی۔ اب رہا مسئلہ کہ یہ دوسری طرف سے بھی ادھار کی پیمنٹ ہے، یعنی ایک تو یہ کہ مال تمہارے پاس رہے گا، اس کی نیت بھی خراب ہونے کا اندیشہ، پرومپٹ ڈلیوری جا کرنی پڑے گی تمہیں کوالٹی کنٹرول کے ساتھ۔ سودا جو ہے، یہ سودے میں تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، اگر آپ نے مال لیٹ ڈلیور کیا تو بھی آپ کا گاہک جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوگا، اور اگر کوالٹی صحیح نہیں دی، ہاف ہارٹیڈلی دیا تو بھی گاہک خوش نہیں ہوگا۔ ہاں، گاہک جو ہے وہ بیکار قسم کا گاہک ہو، اس کی آنکھوں میں دھول جھونک دے آپ، جس کو پتہ ہی نہیں چلے کیا دے دیا۔ یہاں تو سودا لینے والا جو گاہک ہے وہ تو رب العالمین ہے، وہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ تو اللہ کے راستے میں اس کا جو مال ہے وہ صحیح سے ڈلیور کرو، پرومپٹ ڈلیوری ہو اور کوالٹی کنٹرول کے ساتھ ہو۔ لیکن پیمنٹ کیا ہے؟ وہ ساری ادھار ہے۔ پھر اس کا کیا کیا جائے؟ جب بھی ادھار سودا ہوتا ہے تو انسان کو چنتا ہوتی کہ ایسا نہ ہو کہ اصل زر بھی چھنوا بیٹھوں، لینے کے دینے پڑ جائے، ساری دکان بھی خالی ہو جائے اور پیمنٹ بھی نہ ہو۔ اب وہ چنتا لگتی ہے انسان کو۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ بھائی کوئی گارنٹی لاؤ، بینک گارنٹی لاؤ، پرسنل گارنٹی لاؤ، کوئی اپنا کچھ جو اپنی ہسٹری ہے تمہاری بزنس ہسٹری، اس کا کوئی ثبوت لاؤ۔ کون ہو کون تم؟ کبھی کاروبار کیا بھی ہے پہلے؟ جبکہ کیش پر سارا معاملہ ہو رہا تو کسی کو کوئی پرواہ نہیں، وہ پیسے کہاں سے لایا، چوری کر کے لایا کہ ڈاکہ ڈال کے لایا، اتنی چنتا نہیں ہوتی انسان کو۔ جہاں کوئی شک ہوگا فٹافٹ خریدے گا، آگے کچھ اور کر دے گا، اس کو ٹھکانے لگا دے گا مال کو۔ اب چونکہ یہاں کیش پیمنٹ نہیں ہے، ادھار سودا ہے کہ آخرت میں دوں گا، قیامت پر دن دوں گا، لہذا اب ری ایشورنس کی اور گارنٹی کی ضرورت ہے۔ اب آگے ری ایشورنس آ رہی ہے اس کی، وعدن علیہ حقا، یہ جو وعدہ اللہ تم سے کر رہا ہے، یہ پیمنٹ کا جو تمہیں ہونی ہے، اس کے بارے میں اس کا حق ہونا اس وعدے کا وہ ثابت ہے تورات سے، انجیل سے اور قرآن سے۔ یہی ہے نا، پروف ہی مانگا جاتا نا کہ تمہاری کیا حیثیت ہے، ذرا بتاؤ، کوئی گارنٹی لا دو۔ تو پہلی گارنٹی کیا ہے کہ تورات نے کہا ہے کہ ایسا ہی ہوگا، انجیل بھی یہی کہتی ہے اور قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ پھر بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ نے گارنٹی تو دے دی کہ ہاں واقعی اس آدمی کی ہسٹری اچھی ہے، دیانتدار آدمی ہے، اس نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، لیکن سوال یہ ہے کہ آدمی تو دیانتدار ہے لیکن سودا بہت بڑا کر رہا ہے، اپنی ساری دیانتداری کے باوجود اپنے آپ کو پیش کر دے، ہنستا ہوا آ جائے کہ جی میں حاضر ہوں، پھر میں کیا کروں گا؟ تو اب اللہ تعالیٰ کی جو ساؤنڈ پارٹی ہونا جو ہے وہ بھی آن کریڈٹ ہے، کریڈیبلٹی ہے اللہ کی کہ پارٹی بڑی ساؤنڈ ہے۔ یہ بھی تو ہوتا نا ایک کہ ساؤنڈ پارٹی ہو تو امید ہوتی ہے کہ پیمنٹ بھی کرے گی، اور کسی بھوکے نہ کے گاہک کو آپ مال بیچ دیں گے تو اتنا مرضی دیانتدار ہو، امکان ہے کہ وہ مال سارا کا سارا ڈوب جائے۔ تو وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ،
اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کا ایفا کرنے والا اور ہے بھی کون؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے آج بیچ ڈالا ہے۔ یہ خوشیاں مناؤ جو ہے نا، یہ خاص ہے کہ کسی دکاندار کو شام کے وقت دور سے دیکھ کر آپ پہچان سکتے ہیں کہ آج اس کا دن بزنس میں کیسا گزرا۔ اگر تو رجحان مندے کا رہا دن بھر تو اس کے منہ پہ 12 بجے ہوئے ہوں گے شام کو، اور اگر گاہکی اچھی ہوئی تو چہرے پہ رونق ہوگی، اور اگر کوئی لمبا ہی ہاتھ مارا ہو اس نے تو 1 میل سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ واہ 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 آج مزے ہو گئے اس کے۔ اب یہ اسی طرح کی کیفیت ہے کہ ایک ہی گاہک آیا اور ایک ہی حلے میں، ایک ہی ڈیل میں وہ جان بھی لے گیا، مال بھی لے گیا۔ تو اب ایسا اگر کوئی گاہک کسی کو، کسی دکاندار کو مل جائے تو وہ تو پھر کلا بازیاں لگائے گا خوشی سے۔ اب وہ یہ کیفیت ہے کہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو اے مسلمانوں خوشیاں مناؤ اس سودے پر جو تم نے آج کر ڈالا ہے۔ وذالک ھو الفوز العظیم، اور وہی تو ہے سب سے بڑی کامیابی۔ اچھا، اب وہ قتال کا مرحلہ تو آئے گا جب آئے گا، ہر وقت تو جنگ نہیں ہوتی رہتی۔ اب اگر اس نے، کسی شخص نے اللہ کے ساتھ سودا کر لیا، اب وہ بالفعل کیا کرے گا؟ شارٹ آف قتال کیا کرے گا؟ التائبون العابدون الحامدون، توبہ کرنے والے، اللہ کی بندگی اختیار کرنے والے، کی غلامی اختیار کرنے والے، الحامدون، اللہ کا شکر بجا لانے والے۔ اب یہ تینوں جو ہے یہ اعمال نہیں ہے، یاد رکھیے گا، توبہ میں کوئی عمل نہیں ہے، ایک ایٹیچیوڈ ہے، ریپینٹنٹ ایٹیچیوڈ۔ اسی طرح عبادت جو ہے یہ بھی کوئی عمل نہیں ہے، بندگی یہ بھی ایک ایٹیچیوڈ ہے۔ اسی طرح حمد، شکر، یہ بھی ایک تھینکفل ایٹیچیوڈ کا نام ہے، شکر کوئی عمل نہیں ہے۔ تو پہلے 3 جو بیان فرمائے یہ ایٹیچیوڈز ہیں انسان کے۔ اگر اللہ کے ایمان لائے ہو، اللہ پر، اللہ کے ہاتھ تم نے جان مال کا سودا کیا ہے، تو سب سے پہلے اپنی، ہر وقت اپنی ماضی کی جو کچھ ہو چکا اس سے اللہ کے حضور توبہ کرتے رہو، استغفار کرتے رہو۔ پھر اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو لگائے رکھو، ہر وقت یہ یاد رکھو کہ وہ میرا مالک ہے، میں اس کا بندہ ہوں، وہ میرا مالک، میں اس کا بندہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے رہو۔ اس کے بعد 3 جو ہیں عبادات کا ذکر کیا ہے، السائحون الراکعون الساجدون۔ سائحون سیاحت کرنے والے، پہلے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا سیاحت کا رہبانیت کے لیے، کہ جو گھروں سے نکل کر جنگلوں میں تپسیائیں کرتے رہتے تھے، سیاح، راہب لوگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے سوائے روزے کے، اور کوئی اسلام میں سیاحت نہیں ہے سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے۔ تو اب سیاحت کا لفظ جو ہے ہماری شریعت کے اندر وہ استعمال ہوتا ہے کس کے لیے؟ روزے کے لیے۔ السائحون، روزہ رکھنے والے، الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے۔ اب یہ کیا ہیں؟ عبادات۔ 2 جو ہیں ارکان نماز کے بیان کر دیے، ایک روزے کو علیحدہ بیان کر دیا، اور زکوٰۃ اور حج اس کے ساتھ آپ اٹیچ کر لیے۔ اس کے بعد العامرون بالمعروف، یعنی پہلے ایٹیچیوڈ 3، پھر اللہ کے ساتھ تعلق کے 3 ذریعے، عبادات، اب بنی نوع انسان کے ساتھ تعلق، اس کے لیے 3 باتیں، العامرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ اب بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، جب تک تو ممکن نہ ہو انسان کے لیے اس کو عملاً روکنا، کم سے کم دل سے برا جانے، پھر زبان سے کہنا ممکن ہو تو زبان سے کہے، اور جب اتنی طاقت آ جائے کہ انسان بالفعل اس کو روک سکے، پھر ہاتھ سے روکے۔
اور خاص طور پر اللہ کی حدوں کی حفاظت کے لیے تو انسان کھڑا ہو جائے. والحافظون لحدود اللہ, اللہ کی حدوں کو پامال نہیں ہونے دیں گے. موقع آئے پروٹیسٹ کرے اس کے خلاف, اتنی قوت ہو کہ راستہ روک کر کھڑا ہو جائے کہ اللہ کی حد کو توڑنے دے دے, پہلے ہمیں مارو پھر اللہ کی حدود توڑو. تو یہ اس کا آخری مرحلہ ہے. فبشر المومنین, اور مومنوں کو خوشخبری دے دو. ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم. اور کسی نبی کے شان نہیں ہے اور نہ ہی اہل ایمان کے, انہیں زیبا نہیں ہے, ان کو اچھا نہیں لگتا کہ یستغفروا للمشرکین, کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں خواہ وہ ان کے قرابت دار ہوں, اس کے بعد کہ واضح ہو جائے کہ وہ جہنم والے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ عبداللہ ابن ابی کے جو منافقوں کا سردار تھا, اس کا بیٹا ایک سچا مسلمان تھا. جب عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہوا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے وہ صحابی, اور گزارش کی کہ آپ میرے والد کے لیے نماز جنازہ پڑھا دیں, آپ اپنا کرتا عنایت فرما دیں کہ میں اس میں کفن دے دوں اپنے والد کو, شاید اس کی مغفرت ہو جائے. معلوم تو تھا ہی کہ ان کی کرتوتیں کیا رہی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفقت کی بنیاد پر دونوں کام کر ڈالے, کرتا بھی عطا کر دیا اور نماز جنازہ بھی پڑھا دی. اس وقت بھی حضرت عمر نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہاں حضور نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ میرا یہ کرتا اس کو کسی کام نہیں آئے گا, لیکن میں تو صرف اپنے ساتھی کی تالیف قلب کے لیے دے رہا ہوں, اس لیے کہ جو مجھ سے لینے کے لیے آیا ہے اس کا بیٹا وہ سچا مسلمان ہے, میرا ساتھی. لیکن اس پر وہی جیسے حضرت عمر فاروق کے بعد دوسرے مقامات پر ہوا کہ حضرت عمر کی رائے, جیسے آج ہی ہم نے پڑھا وہ قیدیوں کے معاملے میں, یہاں بھی یہ ہوا کہ حضرت عمر نے اپنے خیال کا اظہار پہلے کیا اور قرآن مجید کی آیت بعد میں نازل ہوئی. وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا ان موعظۃ وعدہا ایاہ, اور نہ تھا ابراہیم کا اپنے والد کے حق میں استغفار کرنا مگر یہ کہ ایک وعدے کی پاسداری تھی جو انہوں نے ان کے ساتھ کیا تھا. اور اس کا ذکر سورہ مریم کی آیت نمبر 47 میں آپ کو ملے گا. جو لوگ دیکھنا چاہیں ابھی دیکھ لیں جن کے پاس قرآن مجید ہیں. سورہ مریم کا نمبر ہے 19. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو دین کی دعوت دے رہے ہیں, وہ کہتا جاؤ دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے, نکل جاؤ میرے گھر میں سے. 47 16واں پارہ ہے, سورہ مریم ہے اور آیت نمبر 47 ہے. یہاں تک کہ والد کہتے ہیں آیت نمبر 46 میں قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم, کیا ابراہیم کیا تم مجھے اپنے معبودوں سے برگشتہ کرنا چاہتے ہو؟ لئن لم ینتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ, اور اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں رجم کروں گا اور دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے. اب والد تھا, جیسے والد کی ٹون ہوتی ہے میں نے وہی انداز اختیار کیا جہاں بول کر دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے. اب ہمارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ عزت ہے نا کہ ہم ان کا ادب سے نام لیتے ہیں, اور والد جو انہیں گھر سے نکالتا تھا وہ تو یہ نہیں کہے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ تشریف لے جائیں, تو دفع ہو جاؤ میرے گھر سے, نکل جاؤ. قال, اب بیٹا اتنا سعادت مند ہے, حضرت ابراہیم عرض کرتے ہیں قال سلام علیک, ابا جان آپ پر سلامتی ہو. ساستغفر لک ربی, میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش مانگوں گا. انہ کان بی حفیہ, میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے. اب یہ اس آیت کا ریفرنس ہے وہاں پر کہ وہ تو ایک وعدہ تھا جو کہ حضرت ابراہیم نے اپنے والد سے کیا تھا, اس وعدے کو نبھاتے ہوئے انہوں نے ان کے لیے اپنے والد کے لیے مغفرت مانگی تھی. فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ, اور جب حضرت ابراہیم کو بھی معلوم ہو گیا کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے, اسی حال میں مر گیا ہے, تو پھر وہ انہوں نے اس سے اعلان برات کیا. ان ابراہیم لأواہ حلیم, بے شک ابراہیم بڑے نرم دل اور بڑے صاحب بردبار تھے, بڑے تحمل والے تھے, حلیم تھے. وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم حتی یبین لہم ما یتقون ان اللہ بکل شیء علیم, اور اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم کو گمراہ کر دے بعد اذ ہداہم حتی یبین لہم ما یتقون, کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک ان کو وہ چیز نہ بتا دے کہ جس سے انہیں بچنا چاہیے, ڈرنا چاہیے. ان اللہ بکل شیء علیم, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے.
ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت، ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی ولی اور دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر اور مہاجرین و انصار پر بڑی مہربانی فرمائی، ان کی توبہ قبول کی، ان کی طرف رجوع فرمایا اپنی رحمت کے ساتھ۔ الذین اتبعوہ، جنہوں نے رسول کی پیروی کی، فی ساعۃ العسرۃ، برے وقت میں، مشکل گھڑی میں، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اس کے بعد کہ ان کے دل پھر جانے کو تھے ان میں سے ایک گروہ کے، ثم تاب علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بہت ہی رافت اور رحمت کا معاملہ فرمانے والا تھا۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور ان تین پر بھی اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی کہ جو پیچھے رہ گئے تھے، حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ جب زمین ان پر تنگ ہو گئی، بما رحبت، اپنی وسعت کے باوجود، وضاقت علیہم انفسہم، اور خود ان کی اپنے جانیں ان پر تنگ ہو گئیں، وظنوا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، تو وہ پا رہے تھے جیسے کوئی ان کے لیے پناہ گاہ نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے، ثم تاب علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف رجوع فرمایا، لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کریں، ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کا قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ تین اشخاص کا واقعہ تھا کہ یہ تھے سنسیئر مسلمان، لیکن صرف سستی کی وجہ سے یہ پیچھے رہ گئے تھے۔ ان تینوں کے نام تھے مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ۔ ان کا معاملہ حضرت کعب بن مالک نے یہ سارا واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر جتنا میں تندرست تھا اس سے پہلے کبھی نہ تھا، اور جتنا میں واپس جب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو حضور نے جواب طلبی کی، جو تو جھوٹے بہانے لے کر آپ سے اجازت لے گئے تھے ان کو کسی نے نہیں پوچھا، بعد میں بھی آگے کہ انہوں نے جھوٹے بہانے بنا دیے، اس نے کہا جی میں یہ مسئلہ ہو گیا تھا، آپ نے کہا اچھا جاؤ، لیکن یہ سچے مسلمان تھے، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں گئے، تو انہوں نے کہا کہ جی حضور سچی بات یہ ہے کہ میں اس وقت جتنا تندرست تھا پہلے کبھی نہیں تھا، اس وقت جتنا میں مالدار تھا پہلے کبھی نہیں تھا، بس ہوا یہ کہ میں جب آپ نکل رہے تھے تو میں نے کہا ذرا ایک دو کام میں کر لوں، ہوتا نا یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے کہ وہ عین اس وقت پر کچھ کام انسان کو یاد کروا دیتا ہے کہ میں ایک دو کام کر لوں تو بس یوں ہی بس پیچھے آپ کے مل جاؤں گا، یہاں تک کہ معلوم ہوا کہ آپ تو بہت آگے نکل گئے۔ میں نے کہا اچھا کوئی نہیں، میری سواری بڑی تیز ہے، اس لیے کہ میں بڑا وسعت والا تھا، مالدار آدمی تھا، میری سواری بڑی تیز ہے، میں بھاگ کے ان کو پکڑ لوں گا۔ کرتے 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 سستی اتنی ہو گئی کہ اچھا تھوڑا سا سستا لوں ذرا بستر پر، تھوڑا سا آنکھ لگا لوں، پر راستے میں ایسے ہی اونگتا رہوں گا کیا فائدہ، ذرا میں اسٹریچ ہو جاؤں پھر چلتا ہوں، یہاں تک کہ محسوس ہوا کہ اب میں ہوا پر بھی سوار ہو کر جاؤں، ہوائی گھوڑے پر بھی، پھر بھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ تو اب ہمت جواب دے گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں اشخاص کے ساتھ معاملہ یہ کہ انہوں نے سچ بولا اور اپنا جرم قبول کر لیا، تو ان کا معاملہ اللہ نے کہا کہ تم ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا کہ اچھا نہ ان کے ساتھ کوئی کلام کرے نہ انہیں کچھ کرے، یہاں تک کہ ان کی بیویوں نے بھی ان سے بولنا چھوڑ دیا، اور یہ ہے کہ ان پر زمین اپنی تمام تر وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہی وہی بات کہ ان کا اتباع کرو، سابقون الاولون کا، اور مومنوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسہ، اہل مدینہ کو جو ان کے پاس دیہاتی رہتے ہیں ان کو شایان شان نہ تھا، اور جو ان کے ارد گرد جو دیہاتی رہتے ہیں ان کے شایان شان نہ تھا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو ان کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں۔ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب، یہ اس لیے کہ انہیں اللہ کے راستے میں جو تکلیف پہنچی، پیاس کی یا محنت کی یا بھوک کی، ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار،
اور انہوں نے کوئی رستہ طے نہیں کیا، یغیظ الکفارا کہ کافروں کو غصہ آئے، ولا ینالون من عدو نیلا، اور نہ ہی انہوں نے دشمنوں سے کوئی چیز لیتے ہیں وہ، الا کتب لہم بہ عمل صالح، مگر یہ کہ ان کے لیے ایک نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کی روش اختیار کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لہم بہ عمل صالح ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ یہ اس لیے کہ انہیں اللہ کے راستے میں جو تکلیف پہنچتی ہے، پیاس کی یا محنت کی یا بھوک کی، یا وہ ایسی جگہ چلتے ہیں کہ کافروں کو غصہ آئے یا دشمنوں سے کوئی چیز لیتے ہیں، تو ہر بات پر ان کے لیے ایک نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے، اور اس میں شک نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ احسان کی روش اختیار کرنے والوں کے عملوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم لیجزیہم اللہ احسن ما كانوا یعملون، اور وہ اللہ کے راستے میں کوئی چیز خرچ نہیں کرتے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اور نہ ہی وہ کوئی وادی کراس کرتے ہیں اللہ کے راستے میں سفر کرتے ہوئے، مگر یہ کہ ان کے لیے لکھے جاتے ہیں اعمال، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا، ان کے کیے ہوئے اعمال کا بہت عمدہ بدلہ دے دے۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة، اور مومنوں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ سب کے سب مسلمان جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں ہول ہارٹیڈلی ڈیووٹیڈلی نکل پڑے۔ ایک ہے والنٹیئرلی کرنا، ایک ہے کہ اپنے آپ کو وقف کر دینا کسی کام کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، سب کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا۔ تو کیوں ایسا نہ ہوا؟ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم، اور کیوں نہ ہوا کہ ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکل آئی، طائفۃ ایک گروہ نکل آیا، لیتفقہوا فی الدین تاکہ وہ دین کا فہم حاصل کرے، ولینذروا قومہم اور وہ دین کا فہم حاصل کر کے پھر اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو خبردار کرے، اذا رجعوا جب وہ لوٹیں اپنے گھروں کو، الیہم ان کی طرف، لعلہم یحذرون تاکہ وہ بھی بچ سکیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اے ایمان والو اپنے نزدیک کے رہنے والے کافروں سے جنگ کرو، ولیجدوا فیکم غلظہ اور تم پاؤ گے، ولیجدوا فیکم اور اپنے اندر سختی پاؤ ان کے لیے، یعنی زیادہ نرم اور بہت زیادہ شرافت جو ہے وہ اللہ کے دشمنوں کے لیے یہ صحیح نہیں ہے۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ تو متقیوں کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ اور ہر مرتبہ جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے، فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، کہ بھلا تم میں سے کون وہ شخص ہے کہ جس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے اس سورت سے۔ عجیب اتفاق ہے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا ہے یقیناً کہ آج ہم نے جس بات سے آغاز کیا تھا، لاسٹ سیکنڈ آیت تھی جو آج ہم نے پڑھی تھی ایمان کے بارے میں، وہ کیا تھی کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ مومن تو وہ ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی یاد آتی ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب منافقین کا قول نقل کیا جا رہا ہے کہ جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو مذاق کرتے ہیں کہ بھئی تمہارے ایمان میں اضافہ ہوا، بھلا کس کے ایمان میں اضافہ ہوا؟ نہیں، یہ مذاق کی بات نہیں ہے، یہ تو منافقین کا ذکر ہے۔ تو اب اس پر جو ڈانٹ پڑے گی آگے وہ بھی دیکھیے کہ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس وہ لوگ جو ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ان کے ایمان میں تو اضافہ ہو چکا، وہ تو بڑھ چکے، ان کے انکریز ہو گئے وہ ایمان میں، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اور وہ اس ایمان کے حصول پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، بس وہ لوگ جن کے دلوں میں کوئی بیماری ہے منافقت کی، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، تو ان کے تو اندر خباثت پر خباثت اور پیدا ہو جائے گی، یعنی پہلے ہی ان کا دل جو ہے تو ناپاک تھا، خبیث تھا، ان کے اندر جو ہے وہ گندگی بھری ہوئی تھی، اب اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ان کی یہ حرکت کرنے کے بعد ان کی اس گندگی میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ وَمَاتُوا اور وہ مریں گے، وَهُمْ كَافِرُونَ اس حال میں کہ وہ کافر ہوں گے۔ أَوَلَا يَرَوْنَ کیا یہ دیکھتے نہیں،
انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، کہ ہر سال میں ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ وہ کسی مصیبت میں پھنستے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وقتاً فوقتاً جھنجھوڑتا رہتا ہے نا. ثم لا یتوبون، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے، ولا هم یذکرون، اور نہ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، نصیحت قبول کرتے ہیں. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض کی طرف دیکھتے ہیں آنکھوں ہی آنکھوں میں. هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا، اور پھر ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کسی نے دیکھ تو نہیں لیا، اور پھر سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے. صرف اللہ قلوبہم هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا، کہ حل یراکم، کیا تم کو کسی نے دیکھا ہے، ثم انصرفوا، اور پھر جاتے ہیں. صرف اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر رکھا ہے، بأنہم قوم لا یفقہون، اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو سمجھتے نہیں، سمجھ کے نہیں دیتے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، بہت خوبصورت آیت ہے. مسلمانوں آ گئے ہیں تمہارے پاس ایک رسول، من انفسکم، تمہیں میں سے، تمہارے اندر سے. عزیز علیہ ما عنتم، بہت بھاری ہوتی ہے وہ، بہت بھاری گزرتی ہے وہ بات کہ جو تمہیں تکلیف میں ڈالے. حریص علیکم، تمہارے معاملے میں بڑے حریص ہیں کہ تمہیں یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے. اور جو چیز تمہیں تکلیف دے وہ انہیں تکلیف دیتی ہے، ان پر بڑی بھاری گزرتی ہے کہ نہیں 50 نمازیں میری امت نہیں پڑھ سکتی، کم کر دیجئے، نہیں اور کم کر دیجئے، نہیں اور کم کر دیجئے، اور کم کر دیجئے، 5 پہ لے آئے. تو فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے ساتھ بڑی رافت اور رحمت کا معاملہ فرمانے والے. ایک اچھا لیڈر جو ہوتا ہے اس کی بہترین کوالٹی یہی ہے. اب آپ کا امیڈیٹ باس ہے کہ جو آپ کے سیکشن کا کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر، کسی کارپوریشن کے اندر ہیڈ ہے. اچھا باس کبھی آپ کے خلاف اوپر کوئی رپورٹ نہیں بھیجے گا، یاد رکھیے گا. کمی ہوگی، کوتاہی ہوگی، آپ کو علیحدہ بلا کے ڈانٹ لے گا، آپ کی گوشمالی کر لے گا. جب کوئی ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ ہوگی ہمیشہ آپ کے لیے فائٹ کرے گا کہ جی میرے جو ورکرز ہیں ان کو انکریمنٹ ملے ہی ملے. کوئی پروموشن کا چانس آئے گا تو لڑے گا کہ نہیں میرا جو فلاں شخص ہے، میرا ساتھی جو فلاں میرا کولیگ ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے. اور اگر فرض کیجئے کوئی ایسا کسی سے گڑبڑ ہو گئی، کسی سے کوئی کام کا نقصان ہو گیا، خود تو ڈانٹ لے گا. انکوائری رپورٹ آئے گی تو خود درمیان میں کھڑا ہو جائے گا، لیکن اپنے کسی جو کولیگ ہے اس پر کوئی نقصان نہیں آنے دے گا، اس کے خلاف کبھی رپورٹ نہیں بھیجے گا. تو یہی وہ چیز ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں یہاں بیان ہو رہی ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہیں نقصان پہنچائے، تمہیں تکلیف میں ڈالے، وہ اس پر کہیں زیادہ بھاری گزرتی ہے تم سے. حریص علیکم، اور تمہارے معاملے میں بڑا حریص کہ میرے ساتھیوں کو، میرے جو کولیگز ہیں، میرے ڈپارٹمنٹ کے جو ورکرز ہیں ان کو یہ بھی ملے، یہ بھی ملے، انکریمنٹ بھی میکسیمم ملے، اور پروموشن کا بھی چانس ہو تو یہیں سے ملے کسی کو. اصل میں ایسے ہوتے ہیں صحیح باس کہ جن پر پھر ان کے ساتھی جو ہیں وہ جان دیتے ہیں. اور باس ہو کہ ذرا نقصان ہوا، جھٹ اس نے اوپر سے آئی یہ فلاں نقصان کیوں ہوا ہے، اس نے ایک آدھ جو ورکر ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کا اس کو نامینیٹ کر کے فٹافٹ جو ہے اس کو ریکمنڈیشن کر کے بھیجی کہ اس کو فائر کر دیا جائے. یہ کیا باس ہوا؟ 3rd کلاس باس ہے جو یہ کام کرتا ہے. تو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے لیے تو بڑی رافت اور رحمت کا معاملہ فرمانے والا ہے. رافت اور رحمت جو ہے یہ اصل میں ابتدائی سٹیپ جو ہے جب دل کے اندر وہ جو نرمی پیدا ہوتی ہے وہ رافت ہے، اور پھر اس کا جب اظہار ہوتا ہے تو وہ رحمت بن جاتا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر یہ لوگ پھر جائیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو آپ کہیے کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی. علیہ توکلت، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں. وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الحمدللہ.
باقی جا رہے ہو؟ ارے ہاں یار فیوچر کا معاملہ ہے. اچھا اگر تمہاری بھلائی اسی میں ہے تو میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں. تھینک یو یار. وہاں جا کر کبھی کبھار کوئی خط پت لکھ دیا کر. ارے خط تو میں تمہیں دیکھ یار خط تو تمہیں لکھ دوں. وہ خط کے لیے پیسے تو دے دے پھر. وہاں جا کر جو خط لکھو گے اس کے پیسے میں ابھی اور یہاں تمہیں دوں. ہاں ہاں کیونکہ وہ تو مجھے روٹی کپڑے پہ لے کے جا رہا ہے نا. پیسے نہیں دے میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہے. جو پیسے میرے پاس تھے میں اس کا قیمہ لے آیا. چل پھر ٹھیک ہے میں قیمہ کھا کے چلا جاؤں گا. ٹھیک تو پھر پکاؤ اسے. ٹھیک ہے چل تو یہ بستر باندھ. میرے بات سن اس میں سے کچھ چیز نہیں نکال لینا. انور تمہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں؟ تمہارے بھروسے کے ساتھ ساتھ ایک مرحلہ اور ہے آشی. وہ کیا؟ تمہارے ڈیڈی کی اجازت. تم فکر نہ کرو. آج میں ڈیڈی سے بات کروں گی. مجھے پورا یقین ہے کہ میں ڈیڈی کو منا لوں گی. تم آ کے ان سے مل لینا. پاپا مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے. بولو. پاپا بات یہ ہے کہ میں ہلو. یس اسپیکنگ. او آپ جی آ گئے آپ ہانگ کانگ سے؟ جی جی گھر آ جائیے. شرائط طے کر لیتے ہیں. دونوں کو سوٹ کیا تو کل کانٹریکٹ سائن ہو جائے گا. اوکے بائے بائے.